بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سچویشن کی وجہ سے نیچرلی لوگ بہت پریشان ہیں، اور ایک جو کوشچن بار بار ریز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ سو ہاؤ ڈو وی ٹیل دا ڈفرنس کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلمز آتے ہیں تو جان لیں کہ وہ پرابلمز آنے کی دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ٹرائلز اینڈ ٹربولیشنز ہیں۔ اگر وہ مسئلہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں۔ وہ قانون کچھ تو ایسے ہیں جو کہ نیچرل لاز ہیں، جس طرح کہ لا آف گریوٹی ہے اینڈ سو آن۔ یہ نیچرل لاز جو ہیں یہ بھی اللہ کے ہی قوانین ہیں۔ آپ کسی برج سے اتر جائیں تو آپ گریں گے نیچے، یو ول ناٹ بی فلوٹنگ ان دی ایئر۔ تو یہ بھی اللہ کا ہی قانون ہے اور اس پہ ہر دفعہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اسی طرح سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت جو کہ اللہ کا ہی قانون ہے، جب اس کو توڑا جائے گا تو اس کے کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز بھی ہوں گے، جس کو ہم لوگ مکافات عمل بھی کہتے ہیں، کہ یعنی وہ انگلش میں کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اگر آپ اپنے اعمال سے توبہ کر لیں تو جو آپ کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ سو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پیش آئے، سب سے پہلے انسان کو استغفار کرنی چاہیے۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے پاس آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ملتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے روکا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر آپ چلے گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام چلے گئے، ان سے غلطی ہو گئی، تو ان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا۔ یونس علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی، جب ان کو ایک مشن دیا گیا کہ آپ نے فلاں جگہ پر جا کے لوگوں کے پاس دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو لوگوں نے جب آپ کی بات نہیں مانی تو یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب لوگ نہیں سن رہے، تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، یہ بھی ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ سے وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو بے عیب ہے، یو آر وداؤٹ فالٹ، اور غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی وہ سب سے پہلے کیا کرتے؟ استغفار کرتے۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے جو کہ مشرکین تھے، انتہا درجے کا شرک کیا کرتے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے میرے لوگوں اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نہ صرف کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ رحمت کی بارش برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا۔ یعنی جسٹ بائی میکنگ استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ ول برنگ پراسپیرٹی انٹو یور لائفز۔ اگر آپ توبہ کر لو، اگر آپ استغفار کر لو، اللہ تمہارے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ تو آج کا سب سے بڑا لیسن کیا ہے؟ سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ اگر یہ مصیبت ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں۔ وہ کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں انفرادی طور پہ، اور کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں اجتماعی طور پہ۔ What are those sins that we are involved in either individually or collectively، جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریف سے اگر ہم جائزہ لیں اپنے گناہوں کی طرف، چائنا کے اوپر ہم کہتے ہیں جی چائنا نے کیا اور چائنا سے سٹارٹ ہوا۔ چائنا نے جو ویگر مسلمز کے ساتھ کیا تھا، شاید ہی اللہ کی پکڑ ہو، شاید ہی اللہ کی پکڑ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے میرا جسم میری مرضی۔ اس وقت اسٹیٹ آف لاک ڈاؤن ہے، کس کا جسم اور کس کی مرضی؟ ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ رب کائنات ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، نہ کسی کا جسم اپنا، نہ کسی کی مرضی اپنی، چلتی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر اللہ سے بنا کے رکھیں کہ بگاڑ کے رکھیں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کریں یا اللہ سے ہی دور بھاگنا شروع کر دیں؟ یاد رکھیں کہ ہمارے سولوشنز کا جو حل ہے نا وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، یعنی جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یعنی جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔
اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔